آج دو اہم چیزیں میری نظروں سے گزری اور چاہ رہا تھا کہ اس پہ، کیونکہ دونوں پہ مجھے مطلب ایک ہی دکھ ہوا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ جو اشتہاری مہم آج چلائی گئی ہے اربوں روپے کی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آرمی چیف کو دوسرا خط لکھا ہے، اور خط کے شروع میں لکھا ہے کہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ پہلے خط کا جو جواب تھا وہ غیر سنجیدہ تھا اور غیر ذمہ دارانہ تھا، کیونکہ میں نے پوائنٹ کیا ریز کیے تھے، میں نے یہی پوائنٹ ریز کیے تھے کہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج کو کم کیا جائے۔ خان کہتا ہے کہ پہلے تو کہتا ہے کہ میری 55 سال کی پبلک لائف، مطلب یہ کہ جب میں پبلک لائف میں آیا ہوں، عوامی جو میری زندگی ہے وہ 55 سال ہے، 30 سال میں نے کمائی کی ہے، وہ آپ کے سب کے سامنے ہے۔ مجھے جو فکر ہے، خان اس خط میں لکھ رہا ہے کہ مجھے جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان جو خلیج ہے، جو خلا ہے، وہ اس کو کم کیا جائے، اور میں نے پہلے خط میں اس کے ممکنہ مضمرات یا جو ممکنہ خطرات ہے اس سے آگاہ کیا تھا، اور 6 نکات میں نے اٹھائے تھے اس خط میں، اور خان کا دعویٰ ہے کہ 90% لوگ جو ہے اس پہ مطمئن ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اسپیشلی جو پری پول ریگنگ کا اس نے ذکر کیا ہے، اور کہتے ہیں اس کے بدلے میں جو اردلی حکومت قائم کی گئی ہے، اردلی وزیر اعظم جو بنایا ہے، اس کو میں نے کیا ہے، اور جس طرح گن پوائنٹ پر یعنی بندوق کے نوک پہ 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کیا گیا، کس طرح اور اس سے جو ہے نا عدالت کو کنٹرول کرنے کی جو کہ کوشش کی گئی، اور پھر یہی کہ جو ریاستی دہشت گردی جو اس کی جو پارٹی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہے جو ریاستی دہشت گردی کا شکار ہوئے، اور کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان کی سب سے بڑی جماعت ہے، لیکن ان کو دہشت گرد ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر یہی کہا ہے کہ ریاستی ادارے جو ہے وہ سیاسی انجینئرنگ میں اس وقت کوئی اور کام نہیں کر رہے ہیں، بس یہ سیاسی انجینئرنگ میں اور سیاسی استحکام میں سارے لگے ہوئے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ تحریک انصاف ہے۔ خان نے یہی کہا ہے کہ فوج ایک اہم ادارہ ہے ملک کا، اور اس میں چند کالی بیڑے ہیں جو اس ادارے کو نقصان پہنچا رہے، کہتے ہیں میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور پھر اس نے جیل کی صورتحال بتائی ہے کہ جیل میں جو حالات ہے ابھی گزشتہ کئی ہفتوں سے، ایک تو جو میرے ساتھ ورزش کے لیے جو مشینری تھی اس کو ہٹا دیا گیا ہے، ٹی وی نہیں دیا جا رہا ہے، اخبار کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں، اور سارا سٹاف جو ہے کہتا ہے کہ وہ ایک کرنل کے ماتحت ہے، اور ان کا کام یہی ہے کہ کس طرح مجھے جو ہے نا تنگ کریں، اور اس طرح کہتا ہے کہ بچوں سے عدالتی حکم کے باوجود بچوں سے بات نہیں کرنے دی جا رہی ہے، اور جو لوگ میرے لیے ملاقات کے لیے آتے ہیں ان کو ملنے نہیں دیتے، اور یہ تو پرسوں میرے ساتھ شاید خاٹک صاحب کا پروگرام تھا، اور وہ آیا تھا خان سے ملنے کے لیے، کہا کہ 3 دفعہ میں آیا ہوں، 1 بجے آ جاتا ہوں، 5 بجے چلے جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ملاقات کا دن ہوتا ہے، ہمارے نام دیے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں ملائے جاتے، تو یہ تو حقیقت ہے۔ اور یہی کہا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس سے پورا عدالتی نظام جو ہے اس کو کنٹرول کیا گیا ہے، اور اس نے لفظ یوز کیا ہے کورٹ پیکنگ یا پاکٹ جج کا لفظ استعمال کیا، اور اس کے ذریعے مجھے پنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ کہتا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کو جو ہوا اس کی طرف میں نے کہا ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں لوگ جو ہے وہ گرفتار ہے، خواتین کو تنگ کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں یہ ساری اس نے کہا کہ ریاستی دہشت گردی ہے، اور یہ ریاستی ادارے مجھ سے انتقام لے رہے ہیں، اور اس نے ایک بار پھر یہی کہا ہے کہ ملک کو استحکام کی ضرورت ہے، سیاسی استحکام، معاشی استحکام کی ضرورت ہے، فوج اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے بڑھ گئی ہے، اس کو کم کرنا ہے، فوج خود فیصلہ کرے کہ وہ سیاست سے الگ ہو جائے، اس کا جو آئینی کام ہے اس تک محدود رہے، اور اس کے علاوہ باقی جو ہے
اپنی متعین ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کریں. انہوں نے کہا کہ یہ فوج خود کرے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آج جتنے اخبارات ہیں اس میں جو پرائم منسٹر صاحب کی جو تصاویر لگی ہے یہ سب اخبارات میں جو ہے بڑے بڑے جتنے بھی ہے اس میں شہباز شریف صاحب نے اپنی مطلب یہ ہے کہ بدقسمتی دیکھے اس ملک کی کہ اس سے وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں. کیا وہ محبوب لیڈر ہے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں. اور اس طرح ٹی وی پہ دیکھے تو مسلسل اشتہارات چل رہے ہیں اور مطلب ہے کہ آج اربوں روپے کا صرف یہ کہ پاکستان تحریک انصاف آج یہ دن یوم سیاہ کے طور پر بنا رہی ہے اور حکومت لاکھوں اربوں بلکہ اس وقت میں کہتا ہوں اربوں روپے ہوں گے کہ جو اشتہاراتی مہم 50-60 ٹی وی چینلز ہیں اس پہ مسلسل چل رہے ہیں, اخبارات پہ مسلسل چل رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ یہ چلا رہے ہیں صرف اس لیے کہ تحریک انصاف کی جو ہے اس کو بلنٹ کرے یہ یوم سیاہ کو. اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے بہت بڑی کامیابیاں ہوں گی اور ملک ترقی اور اس پہ راہ پہ گامزن ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ وہ کیا کر رہے ہیں, آج جو پی ٹی آئی کے چھوٹے چھوٹے جلسے ہونے تھے کیونکہ لاہور وغیرہ صرف خیبر پختونخوا میں بڑا جلسہ ہونا تھا, اس کو بلنڈ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر پہ تشدد ہو رہی ہے. میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بڑی زیادتی ہے کیونکہ اگر آج یہ کر رہے ہیں تو کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. صرف اتنا سوچنا ہوگا کیونکہ یہ سیاسی حکومتیں اس طرح ہی ہوتی ہے, آج آپ کی باری ہے تو کل کسی اور کی باری ہوگی. تو اس لیے میاں صاحب پھر تو بیمار ہو جاتے ہیں, کمر درد ہو جاتا ہے, اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتے, لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اتنا ظلم کرنی چاہیے کہ جتنا کل آپ سہ سکیں.